اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کے گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔ اصل تبدیلی تو قرآن سے ہی آتی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو رویوں کو بدل دیتا ہے، جو شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ ہاں، قرآن ہی ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے رشتہ داروں کے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے تو یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وہ جو کسی کو سلام کرتے وقت آپ کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آتی ہے، بس دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر سجی رہے اور آپ کو سنتے رسول پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسے کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ تاحیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ہمیں اس لیے بھی دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں کا دکھ سمجھ سکیں۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکالے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پہ یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور ان قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ صبر اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گا جب تک کہ محبوب چیز کی ضد سے تکلیف نہیں اٹھاؤ گے، یعنی اس چیز پر صبر کرو جس پر صبر کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ صبر جتنا بھی کرنا پڑے کرو، انتظار بالکل نہ کرو، انتظار صرف مردہ کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے صبر ہے، اور ویسے بھی انتظار کی صرف زحمت ہوتی ہے جبکہ صبر کا پھل ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ مصیبت میں صبر اور نماز
وہ 2 کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ اللہ اگر ہمارے نصیب میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخش دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ یقین رکھیے اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ میجک کا ایک ہی لوجک ہے، معجزہ اور معجزات و کرامات اسی دنیا میں واقع ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کے کن کے بعد تو کیوں، کب، کیسے، کہاں کچھ نہیں رہتا، بس وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ گمان سے آگے، بیان سے آگے، ہاں اللہ کریم کے کن کہنے سے معجزات ہوتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ صبر رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش آخری ہو، اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں پر کن کی بارش ہو۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز اللہ کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ دل سوچ سمجھ کے توڑا کرو، ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ محبت میں صادق نہیں، جھوٹا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روزے دار بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، یا تو وہی چیز جو اس نے دعا میں طلب کی ہے اسے دنیا میں مل جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ محبت اور بات ہے لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں، اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔